बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। 3-4 अहम खबरें डेवलपमेंट हो रही हैं, तेज़ी से हो रही हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में किस रुख इख्तियार करना है उसका फ़ैसला होना है, और मेरा पूरा यकीन है कि आइन से मावरा कुछ नहीं होगा और सब कुछ आइन के अंदर रहते हुए होगा, और आइन पाकिस्तान को सबोटाज नहीं करने दिया जाएगा। ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे, और अब उसके सिग्नल्स मौसूल हो रहे हैं, उसके सिग्नल्स, उसके इशारे मिल रहे हैं। और 2-3 आपके खबरें शेयर करता हूँ। सब एक तो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने मुलाकात की है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से ज़मान पार्क में, अहम मुलाकात। इसके बारे में भी आपसे डिस्कस करना है, क्योंकि ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब 2 दिन पहले ही टीवी पे आके फैसल वाडा ने एक प्रोग्राम में, फैसल वाडा साहब ने एक प्रोग्राम में बहुत ही कुछ धमकियाँ शमकियाँ दी थी कि बहुत जल्दी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का, प्रेसिडेंट साहब का भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, और वो भी, उनको भी निकाल बाहर किया जाएगा। इस तरह की बातें आई थी और उनको दबाव में लाने की कोशिश की जा रही थी प्रेसिडेंट साहब को। लेकिन सदर ममलिकत ने एक अपना आइनी फ़र्ज़ अदा किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त भी लिख दिया है, और वो ख़त जो है वो चार्जशीट है, और वो फ़र्द जुर्म में कन्वर्ट हो जाएगा अगर इंतखाबात 90 दिन के अंदर अंदर ना करवाए तो। इसलिए इन हालात में सदर ममलिकत की ये मुलाकात इमरान खान साहब से बहुत ही अहम थी। लाहौर के दौरे पे थे और उनकी डिस्कशन हुई। मैं आपको उसके भी जो कोशिश करूँगा कुछ आपको बता सकूँ। और इससे एक और ख़बर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब 5 रोज़ा दौरे पर बरतानिया आए थे, और बरतानिया से यहाँ पर फिर खबरें आना शुरू हो गई कि वो बरतानिया से अमेरिका चले गए हैं, और सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे क्या सराहियाँ हो गई। और उसके बाद आज ISPR की तरफ से, DGISPR की तरफ से वाज़ेह तौर पे ये कहा गया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब 5 रोज़ा दौरे पर बरतानिया में हैं 5 से 10 फरवरी तक, और उनके अमेरिका के दौरे के बारे में तमाम तर क़यास आराइयाँ बिल्कुल बेबुनियाद गलत हैं, और ये भी एक चीज़ क्लियर होगी। और उन्होंने कहा कि ये एक पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान जो वसी दिफाई ताल्लुकात हैं, दिफाई कोऑपरेशन है, उस सिलसिले में यहाँ पे वो क़याम पज़ीर हैं, और उनका ये ऑफिशियल विज़िट है बरतानिया का। 2 बातें हो गई। लेकिन दौरा बरतानिया के बाद ही, मैंने एक बात तो क्लियर है कि दौरा बरतानिया के बाद ही कुछ मौसम, सियासत के मौसम भी खुलेंगे। उसकी रीज़न ये है कि इस दौरान काफ़ी डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में हो रही हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ा मैसेज आ गया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा मैसेज आया है आज। केसेस नैब तरामीम जो है वो केस ज़ेर समात है, उसकी समात हो रही थी। नैब तरामीम में इमरान खान साहब की पटिशन है, उन्होंने फाइल की हुई है, क्योंकि नैब तरामीम जो हुई हैं नैब कवानीन में, उसके बाद एक तवील फहरिस्त है। इस वक्त जो हमारी काबीना है और जो हुक्मरान इत्तेहाद है, इसके मेजॉरिटी जो है वो इससे फ़ायदा उठा चुकी है इस नैब तरामीम से, और अपने मुकदमात ख़त्म करवा रही है, और मुकदमात आगे भी किसी को फॉरवर्ड नहीं हो रहे। फिर नैब कवानीन में जो तरामीम की गई हैं उसमें अपने बेनामी जायदादें जो हैं उनका बिल्कुल साफ कर दिया गया पत्ता, कि बेनामी जायदाद के बारे में कोई नहीं पूछेगा। इवन आपके बच्चों की जायदाद, बीवी बच्चों के नाम, जो फैमिली मेम्बर्स के नाम जायदादें हैं, उनके बारे में भी कोई नहीं पूछा जाएगा, और सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि आपके नाम कोई जायदाद है या नहीं। अगर हैगी तो आपसे पूछा जाएगा, बेशक आप वज़ीर आज़म रहे हैं, सदर ममलिकत रहे हैं, आर्मी चीफ रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपकी पूछी जाएगी, इसके अलावा किसी की नहीं पूछी जाएगी। तो वो सारी चीज़ें ज़ेर समात हैं। तो उसमें आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट डे है, और चीफ जस्टिस ने जो इमरान खान के इस्तेहकाक पे, यानी कि क्वेश्चन था, पहला सवाल होता है, क्या ये जो पटिशन फाइल की गई, क्या इमरान खान साहब का इस्तेहकाक था, क्या उनको हक हासिल था कि वो पटिशन फाइल करें? क्योंकि मखदूम अली खान साहब जो कि गवर्नमेंट के वकील हैं, वो डिफेंड कर रहे हैं नैब कवानीन की तरामीम को। तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान को तो कोई हक ही हासिल नहीं है कि वो पटिशन फाइल करें, और इसलिए ये पटिशन को मुस्तरद कर देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इमरान खान को इस्तेहकाक हासिल है, और इनका इस्तेहकाक हासिल न होने का एतराज़ सुप्रीम कोर्ट ने आज मुस्तरद कर दिया टोटली। इसलिए उन्होंने कहा कि इमरान खान को दरख्वास्त देने का कोई इस्तेहकाक हासिल नहीं है। मखदूम अली खान साहब कहते हैं, अदालत को देखना है कि बुनियादी हकूक़ के तहत मुकदमात का मयार क्या है। कोई शख्स उठ कर मफरूज़े पर कानून साजी कानून साजी चैलेंज कर सकता है? ये हुकूमती वकील बैरिस्टर मखदूम अली खान साहब का ख्याल था। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि दरख्वास्त गुजार इमरान खान आम आदमी नहीं है। इमरान खान मुल्क की बहुत बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, और इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं,
چیف جسٹس نے عمران خان کو استحقاق حاصل نہ ہونے کا اعتراض بھی مسترد کر دیا اور انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ یہ بات آپ ذہن سے نکال دیں کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے یا عمران خان کو حق حاصل نہیں ہے۔ اور انہوں نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ سیاسی تنازعات سے ان کی پارٹی نے پارلیمنٹ سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور عمران خان کی پارٹی نے ذہن تبدیل کیا ہے اور وہ واپس آنا چاہتے ہیں۔ اس وقت وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں، تاہم پارلیمنٹ موجود ہے۔ عمران خان عوام کے بہت بڑے حصے کی نمائندگی کرتے ہیں اور اگر وہ متنازع قانون کو چیلنج کرتے ہیں تو ان کو یہ استحقاق بھی حاصل ہے، اس لیے آپ یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ عمران خان کو استحقاق ہی نہیں ہے۔ کرپشن کا مسئلہ پاکستان میں پہلے دن سے ہی ہے اور ماضی میں دیانتدار وزیر اعظم کی حکومت 58(2)B کے تحت برطرف کی گئی۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ ماضی میں دیانتدار وزیر اعظم کی حکومت 58(2)B کے تحت برطرف کی گئی۔ اس وقت عدالتوں نے برطرفی غلط قرار دے کر الیکشن ہونے دیا اور حکومت بحال نہیں کی۔ عدالت کو اس فیصلے پر بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا، پھر اسمبلی توڑنے کے لیے ڈریکونین قانون ختم کیا گیا۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان بتا رہے ہیں مخدوم علی خان صاحب کو اور سنا رہے ہیں سب کو۔ چیف الیکشن کمشنر نے نومبر میں کہا تھا، اب یہاں پہ بات سنیں، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر نے نومبر میں کہا تھا کہ ہم کسی وقت بھی الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ اب فروری 2023 ہے اور پارلیمنٹ کی مدت اگست تک ہے۔ اب اتنی بڑی متنازع ترمیم پر یہ بڑی پارٹی پارلیمنٹ میں اعتراض نہیں اٹھا سکی، یہ ان کا استحقاق ہے، وہ عدالت میں اس کو چیلنج کریں اور قانون سازی کا جائزہ لینے میں ہم بہت محتاط ہیں، اس لیے سو موٹو نہیں لیا۔ یہ سماعت ایک پارٹی سربراہ کی درخواست پر کی جا رہی ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہم نے بہت ہی ریسٹرین کا مظاہرہ کیا ہے، ہم نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا کہ ہم نے سو موٹو نوٹس نہیں لیا، ادروائز یہ کیس جو ہے وہ سو موٹو کے لیے بڑا فٹ کیس ہے اور سو موٹو بھی لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن پارٹی کے سربراہ ہیں اس لیے ہم اس کیس کو سن رہے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی انہوں نے جو اندر بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے نومبر میں کہا تھا کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، اور یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ پنجاب کا الیکشن بھی نہیں کروانا اور خیبر پختونخوا کا بھی نہیں کروانا اور گورنر صاحبان اپنی تاریخ نہیں دے رہے اور تمام کی تمام ایک گٹھ جوڑ ہوا ہے حکومتی مشینری کا اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اور پولیس کا، خیبر پختونخوا، پنجاب پولیس تمام، اور وزارت خزانہ نہیں دے رہی، بجٹ نہیں دے رہی، اور انٹیریئر منسٹری کہہ رہی ہے کہ جی ہم سیکورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہیں۔ انڈائریکٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اگر سو موٹو نہیں لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سو موٹو لے نہیں سکتے۔ انہوں نے بڑا کھلا ایک پیغام دیا ہے کہ انسان بن جائیں اور انتخابات کروائیں اور آئین سے ماورا اقدامات کرنے کی یہ ذہن سے نکال دیں، کیونکہ آئین ہی اصل میں مقدم ہے۔ اس لیے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی میسج دیا ہے کہ آپ باقی کام چھوڑ کے آپ کا کام جو ہے وہ صرف اور صرف الیکشن کروانا ہے، وہ کروائیں۔ پھر ایک اور بات انہوں نے کی کہ وہ واپس جانا چاہتے تھے، عمران خان صاحب نے اپنا ذہن بدل لیا، وہ پارلیمنٹ واپس جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ پارلیمنٹ واپس کیا جائیں، وہاں پہ تو داخل ہی نہیں ہونے دیا جا رہا۔ اب تو وہ 3 دنوں میں انہوں نے استعفے منظور کر لیے اور لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ استعفے جو ہے وہ معطل کر چکا ہے 43 اراکین قومی اسمبلی کے، لیکن اس کے باوجود ان کو پارلیمان میں واپس نہیں آنے دیا جا رہا۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان اس طرف بھی اشارہ کر رہے تھے۔ اب آگے جا کے کیونکہ اب یہ فیصلے کے قریب آ رہا ہے، بہت ہی اہم آج کا دن تھا، اس کے بعد ایک اور بات بھی انہوں نے کی ہے اور وہ ہے کہ مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ جی پارلیمنٹ چھوڑنے کے بعد انتخابات کے لیے ہر ایک کو زائد نشست پر الیکشن لڑنے کا حق ہے۔ بھارت میں ایک شخص کو ایک ہی نشست پر انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ہے۔ ایک سے زائد نشست پر ایک شخص بارہا جیت کے عوامی پیسے کا ضیاع ہوتا ہے، یہ اب مخدوم علی خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو اپنے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک سے زائد سیٹوں سے الیکشن لڑا، ایک سے زائد سیٹ سے زیادہ انتخابات لڑے تھے۔ بھٹو نے بلا مقابلہ نشست جیتی اور باقی انتخابات معمول کے مطابق ہوئے، اور انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان یہ کریکٹ کر رہے ہیں، ان کو تاریخ بھی بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو مخدوم علی خان نے کہا کہ بھٹو کے بلا مقابلہ جیتنے کے لیے بھاری قیمت ضیاء کے 11 سال سے اتاری، کوئی عدالت اکیلے جمہوریت نہیں بچا سکتی، مخدوم علی خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ عدالت حکومت نہ کرے
اور وکیل مخدوم علی خان نے کہا یہ عدالت جو ہے وہ حکومت نہ کرے. تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ عدالت کبھی حکومت کرنا نہیں چاہتی، عدالت از خود نوٹس لینے کے اختیار میں محتاط رہی ہے، اور جب سیاسی بحران ہوتا ہے تو عدالت کو مداخلت کرنا پڑتی ہے. یہ نوٹ کر لیں میری بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو لکھا ہے خط، اور اس کے بعد آج چیف جسٹس آف پاکستان کے یہ جو ریمارکس ہیں کہ جب سیاسی بحران ہوتا ہے تو عدالت کو مداخلت کرنا پڑتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے تحریک عدم اعتماد کے وقت کیا، اپنا رول ادا کیا، تو اس وقت بھی یہ سب کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان کو انٹروین کرنا پڑا تھا. تو اب بھی عدالت خبردار کر رہی ہے کہ ہمارے پاس یہ حق ہے، ہمارے پاس یہ اختیار ہے 184(3) کے تحت کہ ہم سو موٹو لے سکتے ہیں. تو بیرسٹر مخدوم علی خان کے یہ سارے کے سارے جو بیان تھے، سارے معاملات وہ انہوں نے کیے ریجیکٹ، ان کا موقف، اور واضح طور پہ ایک پیغام دیا ہے، اور بڑا پیغام واضح ہے کہ عام انتخابات کی طرف اور پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کروائے جائیں، اور عام انتخابات بھی مقررہ وقت پر کروانے کے انتظامات کیے جائیں. کیونکہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ گورنر صاحب بھی قابو نہیں آ رہے، گورنر خیبر پختونخوا بھی، گورنر پنجاب بھی آپس میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، نگران آپس میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ایک نیریٹو لے کے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیر داخلہ وفاقی حکومت بھی جواب نہیں دے رہی، وہ انہوں نے بجٹ روک لیا ہے. تو آنے والے دنوں میں آپ مزید ایسی خبریں دیکھیں گے کہ جس کے بعد آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ معاملات آئین پاکستان کے تحت ہی حل ہونے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے پاکستان کو واپس آئینی پٹڑی پہ اور جمہوریت کی پٹڑی پہ لے کے آئے گی. کیونکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور ہماری اعلیٰ عدالتیں بھی دیکھ رہی ہیں کہ کس بے ہنگم طریقے سے اس وقت آئین کو پامال کیا جا رہا ہے اور کسی بھی چیز کو نہیں مانا جا رہا. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ سیاسی انتقام کا جو نشانہ بنایا جا رہا ہے اپنے مخالفین کو اور میڈیا کو، اس سے بڑھ کر کسی بھی حکومت کے دور میں اتنا کچھ نہیں ہوا. میں آپ کو ایک مفصل رپورٹ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بتاؤں گا، کمپیریزن کر کے بتاؤں گا کہ پچھلی حکومت اور یہ حکومت. کیونکہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ عمران ریاض خان کے ساتھ ہوا تو پہلے بھی ہوا تھا، تو اگر ڈاکٹر گل کے ساتھ ہوا تو پہلے بھی ہوا تھا، اور اعظم سواتی کے ساتھ ہوا تو پہلے بھی ہوا، فواد چودھری کے ساتھ ہوا تو پہلے بھی ہوا تھا. تو میں آپ کو ایک کمپیریزن بتاؤں گا، اور اسی طریقے سے کہ پہلے کیا حالات تھے اور اس وقت کیا حالات ہیں، 9-10 مہینوں میں اس ملک کا کیا حال کیا. لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کا پیغام بڑا واضح ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان اور عمران خان صاحب کی ملاقات بہت ہی میننگ فل اور نتیجہ بہت ہی بامانی تھی، اور اس کے نتیجے میں بھی کوئی خیر ہی برآمد ہوگا. اور انتظار کیجیے چیف آف آرمی سٹاف کے واپس آنے کا. واپس آئیں گے تو کچھ مزید بھی اہم فیصلے لیے جائیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.